مومنین تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے بیٹھے ہوئے مومنین گیلے نہ ہو جائیں۔ ظاہراً بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں ماشاءاللہ آپ کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ عشق علی بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ سخت ترین گرمی میں بھی آپ لوگ آ جاتے ہیں، سخت ترین بارش میں بھی آپ لوگ آ جاتے ہیں، تو آپ کا آنا بتاتا ہے کہ عشق علی آپ کو کسی چیز سے روک نہیں سکتا۔ عشق علی جس کے دل میں آ جائے وہ نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے۔ ان عاشقان حیدر کرار کے لیے بلند ترین صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ بلند ترین صلوات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ اذان واجب الاحترام خالق کائنات انسانیت، آدمیت، بشریت کو عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں، اگر تم طالب علم ہو، اگر تم علم چاہتے ہو، وہ چاہے دین کا علم ہو، وہ چاہے آخرت کا علم ہو، وہ چاہے دنیا کا علم ہو، وہ چاہے آخرت کا علم ہو، وہ چاہے چرند و پرند کا علم ہو، وہ چاہے چاند و ستارے کا علم ہو، وہ چاہے کسی بھی چیز کا علم ہو، اگر علم چاہتے ہو تو سنو، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دے دیا ہے۔ بس اذان محترم، جس کو جو علم چاہیے اسے در علی پہ ضرور آنا پڑے گا۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے جب بھی مدینے میں کبھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا، جب بھی مدینے میں کبھی کسی کو کوئی سوال آتا تھا تو پہلے شاید غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا، پہلے ضرور غلط ایڈریس پہ تو جاتا تھا مگر آخر میں در علی پہ ضرور آتا تھا۔ جب مدینے میں جب مدینے میں کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا پہلے غلط ایڈریس پہ ضرور جاتا تھا مگر پھر علی کے در پہ ضرور آتا تھا، کیونکہ کہیں اور سے سوال ملتے تھے مگر جواب نہیں ملتے تھے، جواب صرف در علی سے ملتے تھے۔ اچھا پورا مدینہ آتا ہے مولا علی کے پاس، یا علی اس سوال کا جواب دیجئے، یا علی اس مسئلے کا حل بتائیے، یا علی اس آیت کی تفسیر بتائیے، یا علی اس مشکل کا حل بتائیے۔ اذان محترم پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم کہیں یا علی تو بدعت بن جائے۔ عجیب بات ہے، اصحاب رسول کہہ رہے ہیں یا علی یا علی، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، تو اب ہم پر بھی کوئی اعتراض نہ کرے۔ یہ جو ہم یا علی کہتے ہیں نا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ اصحاب کی سنت ہے، ہم اصحاب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اسی سال کا واقعہ آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ ہم مجلس میں چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ دیکھو یا علی جو ہم کہتے ہیں اور یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں یہ کوئی غلط بات نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ پھر میں نے کہا مجلس میں، میں نے کہا کہ یہ جو یا علی مدد ہم کہتے ہیں یہ صرف ہم نے نہیں کہا بلکہ آدم نے بھی کہا یا علی مدد، نوح نے بھی کہا یا علی مدد، ابراہیم نے بھی کہا یا علی مدد، اسماعیل نے بھی کہا یا علی مدد، تمام انبیاء نے کہا یا علی مدد، میرے نبی نے کہا یا علی مدد۔ اب جب میں نے یہ کہا تو تقریر گزر گئی، تقریر ختم ہو گئی، ایک مومن تقریر کے بعد آیا، اب مومن تھا، اپنا تھا، پرایا تھا، جو بھی تھا، اس نے سوال یہ پوچھا، کہا کہ مولانا صاحب آپ نے کہا کہ آدم نے کہا یا علی مدد، نوح نے کہا یا علی مدد، تو ان کا سوال ہے، اچھا سوال ہے، کوئی سوال پوچھ سکتا ہے، سوال پوچھنے میں حرج نہیں ہے، کوئی اگر سوال پوچھ لے تو اس کو الزام لگانا اچھی بات نہیں ہے، اس بیچارے کے ذہن میں سوال آ گیا ہوگا، اپنا ہو یا پرانا ہو، کہیں کا بھی ہو، اب اس نے کہا کہ آپ نے کہا، آدم نے کہا یا علی مدد، میرا سوال یہ ہے آدم نے یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا؟
کہا آدم نے یا اللہ. اچھا اب یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں ہے. جتنے مسلمان ہیں شیعہ ہو یا سنی یہ دن میں 10 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ مدد. البتہ بعض مسلمان دن میں 8 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ مدد. آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کہنے سارے مسلمان کہتے ہیں یا اللہ مدد 10 مرتبہ, ہم تو 1 مرتبہ بھی نہیں کہتے. اب وہ آپ کی پرابلم ہے. دیکھیے اگر آپ 1 مرتبہ بھی نہیں کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے دن میں. بھائی جو نماز پڑھتا ہے اس نماز میں سورہ الحمد ہر حالت میں پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے نا تو دن میں 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہے, یعنی دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد. یا اللہ مدد 8 مرتبہ کون کہتا ہے؟ جو فجر نہیں پڑھتا وہ بیچارہ 8 مرتبہ کہتا ہے. لیکن ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد. تو یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں ہے, یا اللہ مدد کہنا گناہ نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. اللہ حکم دے رہا کہو یا اللہ مدد. مگر سوال پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ مسئلہ وہاں پر ہے جہاں بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ مدد کہو مگر یا علی مدد سے منع کرتے ہیں. مسئلہ وہاں ہے جہاں کوئی کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو اور یا علی مدد کہنے سے ہمیں روکتے ہیں, تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں ہمیں نہ روکو. دیکھو حضرت آدم نے کہا یا علی مدد. اب ان کا سوال آ گیا, انہوں نے کہا آپ نے کہا آدم نے کہا یا علی مدد, تو آدم نے یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا؟ آدم نے یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا؟ اب میں نے اسے جواب دیا, بڑا پیارا جواب دیا, بڑا لطف آئے گا آپ کو. میں نے کہا میرے بھائی تیرا سوال بڑا اچھا ہے مگر ہوا یہ تھا ابتدا میں آدم نے وہی کہا تھا جو تم پوچھ رہے ہو. ابتدا میں جب اچھا آپ تو جانتے ہیں نا کہ حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیج دیا. آدم نے گناہ نہیں کیا, آدم نے خطا نہیں کی, آدم نے غلطی نہیں کی, ترک اولا کیا. ہم شیعوں کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں اور نبی غلطی نہیں کرتا, نبی گناہ نہیں کرتا, مگر آدم سے ترک اولا ہو گئی. آدم نے جب ترک اولا کیا اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. اے سوال پوچھنے والے تم کہہ رہے ہو آدم نے یا علی مدد کیوں کہا, تم پوچھ رہے ہو آدم نے یا اللہ مدد کیوں نہیں کہا. جب اللہ نے آدم کو زمین پہ بھیجا, جب اللہ نے آدم کو آسمان سے زمین کی طرف بھیجا تو ابتدا میں آدم یہی کہہ رہا تھا یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, اللہ مجھے بخش دے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہا آدم اگر چاہتے ہو تمہیں معاف کروں تو کہو یا علی مدد. آدم نے کہا تھا یا اللہ مدد. آدم نے کہا اچھا یہ کوئی میں خطابت کا جملہ نہیں سنا رہا, شاید کوئی مومن کہے مولانا صاحب آپ نے خطابت کا کوئی جملہ سنا. نہیں قرآن کی آیت سناتا ہوں. آدم نے ابتدا میں کہا یا اللہ مدد, اللہ بخش دے, اللہ معاف کر دے, اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مدد. مگر اللہ نے کہا سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 37 ارشاد ہوا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آدم نے کہا یا اللہ مدد, اے میرے اللہ مجھے بخش دے. اللہ نے کہا اے آدم اگر چاہتے ہو میں تجھے بخش دوں, اے آدم اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں, مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے, مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے, ان کلمات کے صدقے تمہیں معاف کروں گا, ان کلمات کے صدقے تمہیں بخش دوں گا. اب حضرت آدم نے اللہ کو ان کلمات کا واسطہ دیا, اللہ نے آدم کو بخش دیا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اصحاب رسول میرے رسول کے پاس آ گئے اور کہا کہ یا رسول خدا وہ کلمات کیا کلمات تھے, وہ کلمات کن کے نام تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. تو شیعہ نے بھی لکھا, سنی نے بھی لکھا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات محمد کا نام تھا, علی کا نام تھا, فاطمہ کا نام تھا, حسن کا نام تھا, حسین کا نام تھا, پنجتن کا نام تھا. وہ کلمات جن کے وسیلے وہ کلمات جن شیعہ سنیے لکھا, وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی نا وہ پنجتن پاک کا نام تھا. اب آپ کی پیاری سماعتوں کی جملہ ہدیہ کروں. کچھ لوگ ہیں جو وسیلے کے منکر ہیں, کچھ لوگ ہیں جو وسیلے کے انکاری ہیں, کہتے ہیں بس یا اللہ مدد کہو, کہتے ہیں بس ڈائریکٹ اللہ مدد کہو. ان کے لیے ایک جملہ کہوں. بھائی آدم کون؟ آدم شیعہ کا بھی باپ,
آدم کون؟ آدم سنی کا بھی باپ. آدم کون؟ بریلوی کا بھی باپ. آدم کون؟ حنفی کا بھی باپ. آدم کون؟ مسلمان کا بھی باپ. ابو البشر ہے نا, پوری بشریت کا باپ. آدم کون؟ عیسائی کا بھی باپ. آدم کون؟ ہندو. اب توجہ ہاتھ کا. آدم کون؟ وسیلے کے قائل کا بھی باپ. آدم کون؟ وسیلے کے انکاری کا بھی باپ. توجہ ہاتھ کا طالب ہوں. آدم کون؟ وسیلے کے انکاری کا بھی باپ. اب ایک جملہ وسیلے کے انکاری کو کہوں. اے وسیلے کے انکاری, جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنج تن کے قبول نہیں ہوئی, جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تیری کہاں سے ہوگی؟ یقیناً آدم نے کہا تھا یا اللہ مدد, اور یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں, مگر اللہ نے کہا آدم کہو یا محمد مدد, یا علی مدد, یا فاطمہ مدد, یا حسن مدد, یا حسین مدد. ان کے وسیلے سے جب میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں عطا کروں گا. ان کے وسیلے سے آؤ گے تو میں تمہیں عطا کروں گا, اور اگر ان کے در کو چھوڑ دو گے تو تیری زندگی در بدر ہو جائے گی. کہ شاعر کہتا ہے نا, کیا بتائیں ہے کدھر زندگی ہے, علی جس طرف ہے ادھر زندگی ہے, علی جس طرف ہے ادھر زندگی. اور دیکھو ہرگز نہ چھوڑو در مرتضی علی, ورنہ ہو جائے گی در بدر زندگی. اگر در علی چھوڑو گے تو اب واپس چلے. وَكُلَّ شَيْءٍ احصیناہ فی امام مبین. اللہ نے ہر چیز کا علم امام مبین کو عطا کیا. پورا مدینہ جب کبھی کوئی سوال کرتا ہے, جب کسی کو کوئی سوال آتا ہے, جب کسی کو کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی, جب کسی کو کوئی آیت سمجھ میں نہیں آتی, یا علی اس آیت کی تفسیر, یا علی اس حدیث کا مطلب کیا ہے, یا علی اس کا سلوشن کیا ہے. اچھا اب دنیا میں آپ کو مثال دوں. آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں, آپ سے اگر کوئی کچھ سوالات پوچھے تو آپ فوراً جواب دے دیں گے. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے. جو بچے بیٹھے ہیں, ابھی میرے سے پوچھو دن ہے یا رات, تو کہیں گے رات. فوراً کہیں گے, سوچیں گے نہیں, پڑھیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں. اچھا اب میں پوچھوں کتنے سال کے, فوراً کہیں گے 7 سال 8 سال 10 سال 15 سال. میں پوچھوں نام کیا ہے, کہے گا محمد حیدر حسین, جو بھی ان کا, فوراً جواب دے گا. مگر اسی چھوٹے بچے سے اگر پوچھوں, 4 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا, 5 سوال پوچھے اس نے جواب دے دیا, 10 سوال پوچھے ابا کا نام کیا ہے, بھائی کا نام کیا ہے, اس نے جواب دے دیا. اب اسی بچے سے اب میں پوچھوں بیٹا نماز فجر میں پہلی رکعت اور دوسری رکعت کا مجھے شک ہو گیا, اب کیا کروں؟ اب وہ بچہ کہے گا مجھے تو نہیں معلوم, ابا سے پوچھتا ہوں. اور حال یہ ہوگا ابا سے پوچھنا جائے گا, ابا کہے گا مجھے بھی نہیں معلوم, مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں. پھر مولوی صاحب بتائے گا کہ 2 رکعت والی نماز کا شک کاؤنٹ نہیں ہوتا, اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. یعنی اب کہیں نہ کہیں وہ بچہ رک جائے گا, یا سوچے گا یا کسی سے پوچھے گا. اچھا یہ تو بچہ تھا, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, افسر ہوگا, اور جنرل ہوگا, کرنل ہوگا, پولیس والا ہوگا. ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. اور مجلس حسین کا کمال ہی یہی ہے کہ اب مولا کی مجلس میں کوئی غرور نہیں ہوتا کہ پولیس والے کے لیے الگ کرسی ہو, جنرل کے لیے الگ کرسی ہو, صدر کے لیے الگ کرسی ہو. جتنے بیٹے ہیں سب ایک ہیں, آزادار حسین. مجلس حسین سے مجلس حسین سے یہ سیکھیے. مجلس حسین ایک عظیم پیغام دے رہا ہے. یہاں ایک موچی بھی بیٹھا ہوگا, ساتھ میں چپراسی بھی بیٹھا ہوگا, ساتھ میں بڑا ڈاکٹر بھی بیٹھا ہوگا, ساتھ میں بڑا انجینئر بھی بیٹھا ہوگا, ساتھ میں بڑا کرنل بھی بیٹھا ہوگا, ساتھ میں بڑا جنرل بھی بیٹھا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کیونکہ میں جنرل ہوں میرے لیے الگ کرسی ہو, کوئی یہ نہیں کہے گا کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں میرے لیے الگ کرسی ہو, کوئی یہ نہیں کہے گا کیونکہ میں لائر ہوں میرے لیے الگ کرسی ہے. کیوں؟ یہ مجلس کا عظیم پیغام ہے کہ لوگوں غرور اور تکبر نہ کرنا. حسین کو غرور اور تکبر اچھا نہیں لگتا, لیکن اصل موضوع سے نہ دور ہو. اب ایک کسی بچے سے 2-4 سوال پوچھے, اس کے بعد اس کی لمٹ ختم ہو گئی, اب وہ جواب نہیں دے سکتا. اب ڈاکٹر کے پاس جائیں, اس کی فیلڈ کے متعلق آپ سوال پوچھیں. ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اور جناب پڑھا لکھا ہے, لائر ہے. 5 سوال 10 سوال, کوئی بڑا ماہر ہو 100 سوال یہاں آپ پوچھیں گے, وہاں فوراً جواب دے دے گا اپنی فیلڈ کے متعلق, ڈاکٹر سے, انجینئر سے, لائر سے, جو بھی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے. مگر کہیں نہ کہیں اس ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آ جائے گا, ڈاکٹر کیا کہے گا, ذرا میں چیک کر کے بتاتا ہوں, ذرا میں مطالعہ کر کے بتاتا ہوں, ذرا میں مشورہ کر کے دوسرے ڈاکٹر سے بتاتا ہوں. ہاں بھائی, انجینئر ہوگا وہ بھی اپنی فیلڈ میں اسی طرح, لائر ہوگا وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ اٹک کے کہے گا مشورہ کر کے بتاتا ہوں, سوچ کے بتاتا ہوں, مطالعہ کر کے بتاتا ہوں. بھائی ہمارا حال یہی ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ہم رک جاتے ہیں. کچھ سوالات کے جواب تو فوراً دیں گے, 50 100 150 200 جتنا علم زیادہ, لیکن آخر کہیں نہ کہیں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں ہم کہتے ہیں سوچ کر بتاؤں گا, مشورہ کر کے بتاؤں گا, مطالعہ کر کے بتاؤں گا, ریچ چیک کر کے بتاؤں گا. لیکن عزیزان محترم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہیں کبھی ایسے نظر نہیں آیا کہ کسی نے علی سے سوال پوچھا ہو اور علی کہے سوچ کر بتاؤں گا.
کہیں کذر نظر نہیں آتا کہ علی مولا کہیں مشورہ کر کے بتاؤں گا، سوچ کر بتاؤں گا، مطالعہ کر کے بتاؤں گا. یہاں سوال آیا، ابھی سوال ختم نہیں ہوا، علی کا جواب شروع ہو گیا. علم علی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب جب یہ علی کسی نے دیکھا نا علی کے علم کا، تو اس نے آ کے میرے مولا علی کو مشورہ دینا چاہتا کہ کیونکہ اس نے سمجھا تھا علی مولا اس جیسے ہیں، کیونکہ ایسے تھے نا جو اپنی بیٹیوں کے مسئلے پوچھتے تھے، اپنی بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے تھے، کبھی کبھی کہتے تھے عرب کی عورتوں کو مجھ سے زیادہ علم ہے. تو اس نے کہا علی مولا بھی ہماری طرح. تو کہا کہ یا علی وہ اصل میں ایک مشورہ دینا تھا. بسم اللہ. وہ آپ سے جب بھی کوئی سوال پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کبھی کبھی سوچ لیا کریں، کبھی مطالعہ کر لیا کریں، کبھی مشورہ کر لیا کریں. اب جیسے اس نے یہ سوال کیا، جیسے اس نے یہ مشورہ دیا، میرے مولا علی نے کہا اس کے ساتھ اس کے انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے مولا علی نے کہا ایک سوال میں پوچھتا ہوں، جواب تم دینا. کہا کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا یا علی سوچ لیا کریں، دیکھ لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں. اب مولا نے کہا ذرا یہ بتاؤ تمہارے ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے دیکھا نہیں، اس نے مشورہ نہیں کیا، اس نے گنا نہیں. یا علی نے کہا ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے سوچے بغیر، دیکھے بغیر، گنے بغیر کہا یا علی 5 انگلیاں ہیں. مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں، دیکھا کیوں نہیں، گنا کیوں نہیں؟ کہا یا علی ہمیشہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت، گننے کی کیا ضرورت. علی مولا نے کہا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے. پوری کائنات علی کے سامنے ہے تو علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں، گننے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا لوگو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. اگر علم نبی چاہتے ہو تو شریفوں کی طرح دروازے سے آنا، چوروں کی طرح دیواروں سے نہ آنا. ایک سوال پوچھوں بھئی، آپ کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کے گھر میں کیسے آتے ہیں؟ دروازے میں گھنٹی لگا کے ٹھک ٹھک کر کے دروازے. کبھی آپ کا کوئی شریف دوست دیوار سے آیا؟ بھائی کوئی شریف دوست دیوار سے کبھی آیا؟ نہیں آیا. بھائی شریفوں کا کام ہی یہی ہے کہ دروازے سے آتے ہیں. رسول خدا فرما رہے ہیں جو علی کو چھوڑ کے نہ پہنچنا چاہ رہا ہے وہ حقیقت میں چوروں والا کام کر رہا ہے، دروازے کو چھوڑ سے دیوار سے آ رہا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. لیکن اس حدیث سے ایک بہت بڑا مسئلہ بھی سولو ہوتا ہے. اب سنیے گا غور سے. ہم جتنے شیعہ ہیں، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی مولا خلیفہ بلا فصل ہیں. اب یہ عقیدہ ہے نا؟ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ. یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ بھائی بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، بلا فصل علی ہیں. اب مولا کی حدیث علی علی اب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہ حدیث ہمارے عقیدے پر بہترین دلیل ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اچھا آپ کے نواب شاہ میں آج کل تو میرے خیال میں دروازہ نہیں ہوگا کہ بھائی نواب شاہ کی انٹری میں کوئی دروازہ ہو. پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے. اچھا نواب شاہ کا تو دروازہ نہیں، لیکن آپ سب جتنے بیٹھے ہیں آپ لوگ صاحب خانہ ہیں، آپ سب کے گھر ہیں، آپ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو آپ کے گھروں میں دروازہ ہوتا ہے نا؟ ہر ایک کے گھر میں دروازہ. اچھا آپ سوچ کے بتائیے گا ذرا، سوچ کے. آپ کا گھر یہاں ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا گھر یہاں ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ کیا کبھی ایسا دیکھا کہ کسی کا گھر یہاں پر ہو مگر دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ آپ امام بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، یہ سامنے امام بارگاہ ہے، مسجد امام بارگاہ قمر بنی ہاشم، بھائی امام بارگاہ کا دروازہ ہے. کیا کبھی دیکھا کہ یہاں امام بارگاہ ہو اور امام بارگاہ کا دروازہ 4 میل کے فاصلے پر ہو؟ نہیں عزیز محترم، جہاں امام بارگاہ ہوتا ہے وہیں پہ دروازہ ہوتا ہے، جہاں آپ کا گھر ہوتا ہے وہیں پہ دروازہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا، بلا فصل ہوتا ہے. شہر میں یا شہر میں اور دروازے میں اللہ
بے شمار. اللہ ان مومنین کو جو نعرہ لگا رہے ہیں سلامت رکھے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. کیونکہ جو شخص زندہ باد زندہ باد مردہ آباد مردہ آباد یا کیونکہ جو شخص نعرہ حیدری لگا رہا ہے نا وہ کام بڑا اچھا کر رہا ہے. البتہ اگر نیت خالص ہو, نیت عشق علی ہو, تو جو شخص نعرہ حیدری لگا رہا ہے نا وہ کہتا ہے نعرہ حیدری سب لوگ کہتے ہیں یا علی, اور یا علی کہنا عبادت ہے. تو وہ شخص جو نعرہ لگا رہا ہے پورے مجمع کو عبادت کرا رہا ہے. نعرہ حیدری. اذان محترم, اب آپ نے سنا کہ یہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا, یہ کمال کی حدیث ہے. ہمارے بہت بڑے ایک عقیدے پر دلیل ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں. شہر میں اور دروازے میں فصل نہیں ہوتا, اسی طرح علی میں اور نبی میں فصل نہیں ہوتا, بلا فصل. اچھا اس پہ آپ کو ایک کمال کا مناظرہ بھی سنا دوں. کمال کا مناظرہ, ایک چھوٹے بچے کا مناظرہ جو شیعہ تھا, 6 یا 7 سال کا تھا, اپنے ٹیچر کے ساتھ جو 30-35 برس کا تھا. یہ چھوٹا بچہ پہلی کلاس میں پڑھ رہا تھا اور پورا اسکول اس کا غیر شیعہ تھا, پورا اسکول غیر شیعوں کا تھا. یہ اکیلا شیعہ بچہ. اب ایک مرتبہ اس کے ٹیچر کو پتا چل گیا کہ یہ جناب شیعہ بچہ ہے. ٹیچر نے کلاس میں کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم شیعہ ہو. کہا جی ٹیچر میں شیعہ ہوں. بڑے فخر سے کہا, شیعہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں شیعہ ہوں. شیعہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں علی والا ہوں, کیونکہ مومن کے لیے جو معراج ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن ہر لمحے جس کا محتاج ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے جو فخر زمان و زمین ہے وہ محبت علی کی ہے. مومن کے لیے دو عالم میں جس سے شاہی ہے وہ محبت علی کی ہے. بڑے فخر سے مومن کہتا ہے میں علی والا ہوں. قاضی میں علی والا ہوں. اب ٹیچر کہتا ہے جو شیعہ نہیں تھا, کہتا ہے اے میرے شیعہ شاگرد, اے میرے شیعہ. اچھا بچہ 6-7 سال کا ہے. کہتا ہے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فضل ہیں, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ میرے جانشین میرے وصی علی ہیں, کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ شیعہ بچے نے کہا بالکل یہ میرا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں اعلان کیا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. اب یہ ٹیچر کہتا ہے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا نے کسی کو انتخاب نہیں کیا, بلکہ رسول خدا نے کہا میں جا رہا ہوں, تم اپنی مرضی سے جسے چاہو انتخاب کر لو. اب شیعہ بچے کو ٹیچر کہتا ہے اے شیعہ بچے کیا تمہارے پاس تمہارے عقیدے پر کوئی دلیل ہے بیٹا؟ اب یہ شیعہ بچہ 6-7 سال, اپنے بچوں کو عالم بناؤ, تمہارا مولا سب سے بڑا عالم ہے, تو تمہارے بچوں کے پاس بھی ہر عقیدے پر دلیل. 6-7 سال کا بچہ کہتا ہے ٹیچر ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو بیٹا. بچہ کہتا ہے ٹیچر آپ کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں تمام مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ جب مسجد میں جائیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں؟ کہا بالکل. ٹیچر یہ مانتے ہیں آپ؟ کہا بالکل مانتا ہوں. کہا ٹیچر آپ یہ بھی مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں تمام مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ جب ٹوائلٹ میں جائیں واش روم میں جائیں تو پہلے کون سا پاؤں رکھیں؟ کہا بالکل رسول نے سکھایا. کہا آپ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ بتایا کہ جب کنگھی کرو تو بیٹھ کے کرو یا کھڑے ہو کر کرو؟ کہا بالکل. اللہ کے رسول نے چلنے کے آداب سکھائے؟ کہا بالکل. اللہ کے رسول نے بیٹھنے کے آداب سکھائے؟ کہا بالکل. اللہ کے رسول نے برش کرنے کے آداب سکھائے؟ کہا بالکل. اللہ کے رسول نے پانی پینے کے آداب سکھائے؟ کہا بالکل. کہا اے ٹیچر کیا یہ بڑی باتیں ہیں؟ پانی پینا, ٹوائلٹ جانا, مسجد میں پہلے کون سا پاؤں رکھنا, کھڑے ہو کر رات کو پانی پینا یا بیٹھ کر رات کو پانی پینا, کیا یہ بڑی باتیں ہیں؟ کہا نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. کہا مگر اللہ کے رسول نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی نا؟ کہا بالکل بتائی. اب بچہ کہتا ہے ٹیچر جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہوں, جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہے اتنی بڑی بات کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا اسے بتائے بغیر چلا جائے؟ بھائی ایک عقل کی بات ہے نا, جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں وہ کیسے یہ بتائے بغیر جا سکتا ہے کہ میرے بعد اتنی بڑی بات کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اب ٹیچر نے کہا جی بیٹا صحیح ہے لیکن کوئی اور کنونسنگ دلیل دو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی کو تنگ کرنا چاہے, پتہ تو چل جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے. ہاں بھائی وہ تو رسول بھی بتا گئے تھے علی کے ساتھ ہی حق ہے. ہاں بھائی پتہ تو چل جاتا ہے لیکن کوئی اور کنونسنگ دلیل. اب بچے نے سوچا کہ اس ٹیچر کو کس انداز سے سمجھا. بچے نے کہا اچھا ٹیچر ایک سوال. اب دیکھیے اپنے بچوں کی عقل استعمال کروائیے. اکثر ماں باپ بچے کا پیٹ استعمال کرواتے ہیں. ایک مولانا کہتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ ماں باپ بچوں کو کہتے کھاؤ کھاؤ کھاؤ. کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ماں باپ بچوں کو کہیں نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ.
اپنے بچے کا ہم پیٹ بڑا استعمال کرواتے ہیں. کتنے ماں باپ جو اپنے بچے کی عقل استعمال کرواتے ہیں. شیعہ ہوشیار ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے, اپنے بچوں کی عقل استعمال کروائیں. کیسے؟ مجلس کے بعد گھر جائیں گے نا, بیوی بچے مل کے بیٹھیے اور کہیے کہ بیٹا ہم ماتم کرتے ہیں, بیٹا اس پہ کوئی عقلی دلیل دو. ہم روتے ہیں, بیٹا اس پہ کوئی عقلی دلیل ہو تو بتاؤ. اچھا لیکن پہلے خود تیاری کر کے جائیے گا, نہیں تو بستی ہو جائے گی. بیٹا کہے گا جی بابا کو خود نہیں پتا, مجھ سے پوچھنے آ گیا. تو اب اس بچے سے ٹیچر نے کہا کوئی اور دلیل. بچے نے کہا وہ ٹیچر ایک سوال. کہو بسم اللہ. کہا ٹیچر ابھی آپ کلاس میں ہمیں پڑھا رہے ہیں نا, اگر دروازے پہ دستک ہو اور اسکول کا کوئی چپراسی وہ ٹھک ٹھک کرے, آپ دروازہ کھولیں اور وہ کہے کہ ٹیچر تمہیں پرنسپل ابھی ارجنٹ میٹنگ کے لیے 15 منٹ کے لیے بلا رہا ہے, کیا آپ کلاس کو چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا ظاہر سی بات ہے, جب پرنسپل بلا رہے ہیں, میں تو ٹیچر ہوں, مجھے جانا پڑے گا. وہ بھی کہہ رہے ہیں ارجنٹ میٹنگ پہ. کہا ٹھیک ہے, اب ساتھ چلیے گا, توجہات کا طالب ہوں, ادھر ادھر نہ دیکھیے گا, تھوڑی دیر کے لیے میری طرف ہو صرف آپ کی نگاہیں. کہا ٹیچر پرنسپل نے آپ کو بلایا, 15 منٹ کی میٹنگ ہے, کیا آپ جائیں گے؟ کہا جاؤں گا. کہا ٹیچر جب آپ کلاس سے نکلتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے تو آپ نکلنے سے پہلے کیا کر کے جاتے ہیں؟ ٹیچر نے کہا بیٹا میں جو لڑکا سب سے شریف ہوتا ہے, جو بچہ سب سے ہوشیار ہوتا ہے, جو بچہ سب سے عقل مند ہوتا ہے, میں اس کو مانیٹر بنا کے نکلتا ہوں. توجہات کا طالب ہوں. کہا میں اس کو مانیٹر بنا کے نکلتا ہوں. کہا ٹیچر آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ بچوں میں 15 منٹ کے لیے میٹنگ پہ جا رہا ہوں, تم اپنوں میں سے کسی کو مانیٹر بنا لینا. ٹیچر آپ 15 منٹ کے لیے جا رہے ہیں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی میں 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, زیادہ تو نہیں, 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, تم بچوں 25 بچے ہو, اپنوں میں سے کسی ایک کو مانیٹر بنا دینا. ٹیچر کہتا ہے میں کوئی بے عقل انسان تمہیں لگ رہا ہوں, اگر میں یہ کہہ کے چلا جاؤں کہ بچوں تم آپس میں کسی ایک کو مانیٹر بنا دینا تو بچوں میں جھگڑا ہوگا, بچوں میں لڑائی ہوگی, بچوں میں اختلاف ہوگا, بچوں میں فتنہ ہوگا, بے عزتی میری ہوگی, کہیں گے کہ فلاں ٹیچر کی کلاس سے شور آ رہا ہے, تو اسی لیے میں کلاس سے 15 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, مگر نکلنے سے پہلے مانیٹر انتخاب کر کے جا رہا ہوں, کیونکہ میری عقل نہیں مانتی کہ 15 منٹ کے لیے ایک کلاس کو 25 بچوں کی کلاس کو بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جاؤں. تو بچہ کہتا ہے ٹیچر آپ 25 بچوں کی کلاس کو 15 منٹ کے لیے بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ کے جا رہے, تو آپ کی عقل کیسے مان رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے عالم اسلام کو بغیر مانیٹر کے چھوڑا ہو؟ آپ 15 منٹ کے لیے جا رہے ہیں اور کلاس میں ہے 25 بچے, مگر آپ کی عقل نہیں مان رہی کہ ان 25 بچوں کو بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جاؤں. آپ کی عقل نہیں مان رہی کہ میں کہوں تم اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر لو, آپ خود انتخاب کر رہے ہیں مانیٹر کو, پھر جا رہے ہیں. تو آپ کیسے مان رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پورے مسلمانوں کو, پورے عالم اسلام کو کہا میں جا رہا ہوں, تم اپنی مرضی سے انتخاب کر لو. دیکھیے عقلی دلیل دیجئے, اپنے بچوں کو عقل استعمال کروائیے. اب گفتگو علم پر ہو رہی ہے, علی مولا سب سے بڑے عالم, علم علی پر اگر گفتگو ہو تو 10 گھنٹے بھی کم ہیں, لیکن غور سے سنیے, علی مولا سب سے بڑے عالم, تو انسان عقل مند انسان اسی کے در پہ جاتا ہے نا جو سب سے بڑا عالم ہو. میں ایک مثال دوں, آپ خدا نہ خواستہ ہارٹ میں تکلیف ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں, اس ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جو سب سے بڑا ماہر ہو. اگر آپ کے نواب شاہ میں نہیں ہوگا تو آپ کراچی چلے جائیں گے, حیدرآباد چلے جائیں گے. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بڑا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, صحیح ڈائیگنوز کرے گا, صحیح دوائی دے گا, میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایسے ہی ہے نا, آنکھ میں تکلیف ہوگی, اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جو آئی اسپیشلسٹ. کیوں؟ سب سے بڑے کے پاس جاتے ہیں, سب سے ماہر کے پاس جاتے ہیں, سب سے عالم کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح ڈائیگنوز کرے گا اور صحیح علاج کرے گا. دین کے معاملے میں بھی جب آپ کو کچھ سمجھنا ہے نا تو ادھر ادھر نہ جاؤ, علی کے در پہ آ جاؤ, کیونکہ علی دین کے اسپیشلسٹ ہیں. دین کے اسپیشلسٹ کون ہے؟ یا نبی ہے یا علی ہیں. اب علی مولا سے, رسول مولا سے, مولا اہل بیت سے, 14 معصومین سے, 12 اماموں سے آئیے پوچھیں ہم کیا کریں جو ہماری زندگی ویسی بن جائے جیسے آپ چاہتے ہیں. دین کے اسپیشلسٹ سے پوچھیں, ہر ایک سے نہ پوچھیں. دین کے اسپیشلسٹ یا مدینۃ العلم ہے یا باب العلم ہے. اب مولا علی سے پوچھتے ہیں, صلوات کی آواز بلند, وعجل فرج. مولا علی سے پوچھتے ہیں مولا علی ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. مولا علی کے پاس ایک شخص آ گیا یہی سوال لے کر, کہا مولا
آپ کا بڑا عاشق ہوں، آپ سے محبت بڑی ہے، مگر مولا جب گناہ آ جاتا ہے پھسل جاتا ہوں، گناہ پہ کنٹرول نہیں۔ اچھا ہمارا یہی حال نہیں ہے، ہم یہی ہے نا ہمارا حال کہ ہم کہتے ہیں مولا آپ سے محبت بڑی ہے لیکن ہر روز داڑھی شیو کرنے کا مزہ الگ ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یا علی آپ سے محبت بڑی ہے لیکن جب سامنے سے نامحرم لڑکی گزرتی ہے اسے دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ یہ کیسے شیعہ بنے؟ ایسا شیعہ مولا علی کے پاس آ گیا تھا، یا علی آپ سے محبت بڑی ہے، جب رشوت کی آفر آتی ہے پھر رشوت کو چھوڑا نہیں جاتا۔ یا علی آپ سے محبت بڑی ہے لیکن حرام کا مزہ کچھ الگ ہی ہے۔ یہ ہم آج کل ہماری زندگی کا حال یہ نہیں، یا علی آپ سے محبت تو بڑی ہے لیکن غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، یا علی آپ سے محبت بڑی ہے لیکن جھگڑا فتنہ گالی دینے سے باز نہیں آتے، گناہ کے سامنے پھسل جاتے۔ کہا یا علی آپ کا بڑا عاشق ہوں مگر گناہ کے سامنے کنٹرول نہیں ہوتا۔ مولا علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے کہا اکرم نفسک اکرم نفسک اکرم نفسک، اے مومن تم اگر گناہ پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو، اپنی عزت کرو۔ یہ کمال کا ایک نسخہ ہے، انشاءاللہ آج آپ کو ایک نسخہ بھی دوں گا، ایک ٹاسک بھی دوں گا، لیکن یہ کمال کا نسخہ مولا کہہ رہے اپنی عزت کرو۔ جب انسان اپنی عزت کرے گا تبھی گناہ سے بچے گا، لیکن انسان اپنی عزت کب کرے گا؟ انسان اپنی عزت تب کرے گا جب خود کو پہچانے گا۔ اگر آپ خود کو نہ پہچانے تو آپ اپنی عزت نہیں کریں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ یہاں نواب شاہ سے کراچی جا رہے ہیں بس پہ، فار ایگزامپل بس میں آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے شلوار کرتے میں، آپ اسے جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے۔ اچھا آپ اس کو آپ سلام بھی نہیں کریں گے، البتہ مومن صحیح ہوگا تو آتے ہی سلام کرے گا، لیکن آپ کیونکہ جانتے نہیں عوام کی بات کرو، آپ سلام بھی نہیں کریں گے۔ اس کے سامنے موبائل پہ خدا نخواستہ گانے بھی سنیں گے، اس کے سامنے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ ہر غلط چیز دیکھیں گے، آپ اسے جانتے ہی نہیں، آپ کو فکر ہی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ جب کسی اور شہر میں جاتے ہیں وہاں بڑا لڑتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھو کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ اکثر لوگ جہاں پہ کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہوتا وہاں بڑی آسانی سے گناہ کرتے ہیں، بڑی آسانی سے غلط کام کرتے ہیں، لیکن اپنے شہر میں بڑے شریف ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے اچھا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ گنڈا، چور، بدماش انسان بھی اپنے محلے میں بڑا شریف ہوتا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، بڑے بڑے چور جو ہیں اپنے محلے میں عزت دار ہوتے ہیں، بڑے بڑے عزت دار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بڑا عزت دار آدمی، لیکن باہر جا کے لوٹتے ہیں، باہر جا کے چوری کرتے ہیں۔ تو اب کیونکہ آپ اس شخص کو جو بس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ اس کے سامنے ہر غلط کام کریں گے، لیکن آپ ظاہراً زبانی شیعہ ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا زبانی شیعہ ہیں۔ حقیقی شیعہ ہوتے تو غلط کام نہ کرتے، گانے نہ سنتے، گندی گندی کلپیں نہ دیکھتے، لیکن چونکہ زبانی شیعہ ہیں آپ اس شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ کی بس جا رہی ہے نواب شاہ سے کراچی، راستے میں سمجھیے حیدرآباد پہ رک گئی آپ کی بس، وہاں پہ ایک اور شخص بھی بس میں چڑھا، اس نے چڑھتے ہی آپ کے ساتھ والے کو پہچان لیا اور وہیں دروازے سے کہا السلام علیکم علامہ صاحب، السلام علیکم مولانا صاحب۔ آپ کو اتنا یقین ہو گیا میں تو علامہ ہوں نہیں، یقیناً ساتھ والا ہی ہوگا، اور جب نام لیا کہ فلاں علامہ صاحب، فلاں مولانا صاحب، اب جو آپ نے غور سے دیکھا آپ نے دیکھا یہ تو وہی بزرگ علامہ ہے جس کا میں بڑا فین ہوں، یہ وہی بزرگ علامہ ہے جس کی میں بڑی مجلسیں سنتا تھا، لیکن ابھی کیونکہ ابا قبا امامے میں نہیں ہے تو اس لیے میں نے نہیں پہچانا۔ اب آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ کھڑے ہو کے ہاتھ بھی ملائیں گے، اس کو گلے سے بھی لگائیں گے اور کہیں قبلہ معاف کیجئے میں نے نہیں پہچانا، ایسے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسی کے ساتھ اب جب بیٹھیں گے دوبارہ اب موبائل پہ نوحے سنیں گے، اب موبائل پہ گانے نہیں سنیں گے، اب موبائل پہ یوٹیوب پہ اسی مولانا کی مجلس چلائیں گے تاکہ مولانا صاحب میں آپ کی مجلس سنتا ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ گانے سن رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے اسے سلام نہیں کر رہے تھے، مگر اب جیسے پتا چلا یہ فلاں علامہ ہے، یہ فلاں مولانا ہے جس کا میں بہت بڑا فین ہوں، میں نے اتفاقاً پہچانا نہیں تو فوراً آپ کا رویہ بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو پہچان لیا۔ اے انسان، مولا علی کا پیغام، مولا کہہ رہے اے انسان خود کو پہچانو، اگر تم نے خود کو پہچان لیا تو اپنی عزت کرو گے۔ مولا کہہ رہے گناہ سے بچنا ہے تو گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ خود کو پہچانو، اپنی معرفت حاصل کرو، اپنی عزت کرو۔ اے شیعہ اپنی عزت کرو، جب انسان اپنی عزت کرے گا کبھی گناہ نہیں کرے، لیکن اپنی عزت کب کرے گا؟ جب خود کو پہچانے گا۔ اگر انسان خود کو نہ پہچانے اور سمجھے میں حیوان ہوں، حیوان کی طرح کھاؤں پیوں اور سو جاؤں اور مر جاؤں تو پھر وہ وہی حیوانوں والا کام کر رہا ہے۔ ایک آپ سے سوال پوچھوں، آپ تو دیکھتے ہوں گے گاؤں میں بلکہ آپ کے شہر میں بھی یہ بھینسیں، بکریاں، کتے، بلیاں چلتے چلتے روڈ پہ پیشاب کر لیتے ہیں، ٹوائلٹ کر لیتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے؟ اچھا کبھی دیکھا کوئی انسان چلتے ہوئے ایسا کام کرے؟
کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اپنی عزت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. انسان وہ گائے بھینس کو پیشاب آ گیا وہ وہیں پہ کر لیتا ہے، مگر انسان کہتا ہے نہیں کوئی ٹوائلٹ ڈھونڈو، کہیں ایسی جگہ جا کے کروں جہاں کوئی نہ دیکھے. میں حیوان تھوڑی ہوں جو چلتے پھرتے پیشاب کر لوں، چلتے پھرتے غلطی کر لوں، ٹوائلٹ کر لوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی عزت کرتا ہوں. لیکن وہ انسان جو آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے وہ آنکھوں سے نجاست کر رہا ہے. وہ انسان جو کانوں سے گناہ کر رہا ہے وہ کانوں سے نجاست نکال رہا ہے. وہ انسان جو زبان سے گناہ کر رہا ہے وہ زبان سے نجاست نکال رہا ہے. ویسے تو آپ چلتے ہوئے ٹوائلٹ نہیں کرتے، روڈ پہ پیشاب نہیں کرتے کیونکہ اپنی عزت کرتے ہیں. لیکن گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنا مقام نہیں جانتے، اپنی آنکھوں کی عزت نہیں جانتے، اپنے کانوں کی عزت نہیں جانتے، اپنی زبان کا مقام نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں دیکھیں انسان عزت کب کرتا ہے؟ جب پہچانتا ہے. اس مولوی کو پہچانا عزت کی، جب تک نہیں پہچانا عزت نہیں کی. میں اپنی عزت کب کروں گا؟ اے شیعہ، اے عزادار، اے مجلس میں بیٹھنے والے، اپنی عزت کرو. گناہ سے بچو گے کب عزت کرو گے؟ جب خود کو پہچانو گے. خود کو کیسے پہچانوں؟ میں ہوں کون؟ تم وہ ہو جس کے قدموں کے نیچے مجلس میں فرشتوں نے پر بچھائے ہیں. یہ تمہارا مقام ہے. اے مومن سنو، مومن کا مقام کعبۃ اللہ کے برابر ہے. کتنا تمہارا مقام ہے. بلکہ اور سنیے، یہ تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ یہ تمہاری آنکھیں کیا ہیں؟ یہ تمہارے کان کیا ہیں؟ غور سے سننا. علم عباس کا جو ہے اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ لکڑی وہی لکڑی ہے جو درخت سے آئی ہے، کپڑا وہی کپڑا ہے جو درزی سے یا دکان سے آیا ہے، مگر اب اس کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ جب تک لکڑی درخت پہ تھی لکڑی تھی، لیکن جیسے عباس سے منسوب ہو گئی صاحب عظمت ہو گئی. کپڑا جب تک درزی کے پاس تک کپڑا تھا، مگر جب عباس کے علم سے منسوب ہو گیا تو صاحب عظمت ہو گیا، صاحب عزت ہو گیا، صاحب عظمت ہو گیا. پہلے وہی لکڑی کچرے کی طرح پڑی ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے اسے عزت دی، اسے عباس سے منسوب کیا، اب چوما جاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اپنی عزت کب کرو گے؟ جب خود کو پہچانو گے. وہ لکڑی وہ کپڑا پہلے معمولی تھا، مگر جب عباس و حسین سے منسوب ہو گیا تو صاحب عظمت ہو گیا. اب اسی طرح اے شیعہ، تیری آنکھ غم عباس میں روتی ہے. اپنی عزت تبھی کرو گے نا جب خود کو پہچانو گے. اپنی آنکھ کی ویلیو سمجھو. تمہاری آنکھ کی عزت کیا ہے؟ یہ آنکھ غم حسین میں روتی ہے. یہ آنکھ غم حسین میں روتی ہے. کیا مطلب؟ اب اس آنکھ کی نسبت حسین سے ہو گئی. یہ زبان جس سے تم یا حسین کہتے ہو، یہ زبان اب حسین سے منسوب ہو گئی. یہ کان جس سے تم نوحہ حسین سنتے ہو، یہ کان حسین سے، یہ زبان حسین سے منسوب ہو گئی. اچھا اب ایک سوال پوچھو، علم عباس کو خدا نہ خواستہ توبہ استغفر اللہ کوئی گرا سکتا ہے؟ کوئی شیعہ تو نہیں گرا سکتا. توبہ استغفر سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو 1 گھنٹہ پہلے معمولی لکڑی تھی، معمولی کپڑا تھا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. ہاں 1 گھنٹہ پہلے معمولی کپڑی تھی، ہاں معمولی لکڑی تھی، معمولی کپڑا تھا، مگر اب جب عباس سے منسوب ہو گئی نا، اب اس کو سر پہ رکھنا ہے، اب اس کو چومنا ہے. ہاں 1 گھنٹہ پہلے جب تم مجلس میں نہیں آئے تھے، جب تم غم حسین میں نہیں روئے تھے، جب تم مولا حسین کا نوحہ نہیں پڑھ چکے تھے، جب تیرے کانوں نے غم حسین کو نہیں سنا تھا، تب تک شاید تم معمولی تھے. لیکن اب جو مجلس حسین میں آ گئے، اب جو غم حسین میں رو لیا، اب جب اس زبان سے یا حسین کہہ دیا، اب جب ان کانوں سے مولا کے نوحے سن لی، اب اس کو گرا نہیں سکتے. جیسے علم کو نہیں گرا سکتے نا، ویسے اپنی آنکھوں کو بھی نہیں گرا سکتے. کیا مطلب؟ یعنی اب ان آنکھوں سے گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ تیری نہیں، یہ عباس کی ہے. اب اس زبان سے گالی نہیں دے سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، کیونکہ زبان تیری نہیں، اب یہ عباس کی ہے. یہ کان اب اس سے گانے نہیں سن سکتے، کیونکہ یہ کان تیرا نہیں، عباس سے منسوب ہو چکا ہے. یہ ہاتھ اس سے رشوت نہیں لے سکتے، نامحرم کو نہیں لگا سکتے، کیونکہ تم نے ماتم حسین و عباس کیا ہے، اس کی نسبت عباس و حسین سے ہو گئی ہے. اے مومن، جب اپنی عزت کرو گے تو گناہ سے بچو گے. لیکن اپنی عزت کب کرو گے؟ جب تم اپنی معرفت حاصل کرو گے. میرے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، میری آنکھ منسوب حسین سے ہو گئی، میرا کان منسوب عباس سے ہو گیا، میری زبان منسوب مولا عباس سے ہو گئی. جب اپنی معرفت حاصل کرو گے تو پھر عزت کرو گے، پھر گناہ نہیں کرو گے.
آئیے مجالس میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم میں کوئی چینج آئے، کوئی تبدیلی آئے. آئیے وعدہ کریں، اور میں بھی ابھی آپ سے ایک وعدہ لینے والا ہوں. آئیے وعدہ کریں کہ ہم آج کے بعد ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے غم حسین میں رو چکے ہیں، کبھی گناہ نہیں کریں گے. آج کے بعد ان کانوں سے کبھی گناہ نہیں کریں گے. آج کے بعد اس زبان سے، اب یہ میری نہیں، یہ مولا حسین کی ہیں، گناہ نہیں کریں گے. یہ وعدہ تو آپ اپنے آپ کو دیں گے، لیکن ایک وعدہ مجھے دیں گے. آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. وعدے سے پہلے ایک آپ کو نسخہ بتاؤں گا، کیونکہ میری عادت ہے مجلس میں کوشش کرتا ہوں ایک نسخہ بتاؤں. اکثر مومنین بیچارے مشکلات میں ہوتے ہیں. مشکلات کے لیے بہترین نسخہ 5000 مرتبہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کوئی بڑی مشکل ہو تو 12000 صلوات، اس سے بڑی مشکل ہو تو 14000 صلوات، کوئی خطرناک مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات. وہ 1,40,000 کے لیے آپ 10-20 مومنین کو گھر پہ بلائیں اور پھر مل کے صلوات پڑھیں انشاءاللہ. تو یہ مشکلات کے لیے حل. لیکن جو وعدہ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ کو جو کچھ مل رہا ہے کس کا صدقہ ہے؟ امام زمانہ کا صدقہ ہے. بچے ملے امام زمانہ کا صدقہ، آپ ابھی زندہ ہیں امام زمانہ کا صدقہ، آپ سانس لے رہے ہیں امام زمانہ کا صدقہ، آپ کو پیسہ مل رہا ہے امام زمانہ کا صدقہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، سورہ قدر کہہ رہی ہے. سورہ قدر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ شب قدر کو ہم تمام چیزیں امام زمانہ کو دیتے ہیں. امام زمانہ تائید کرتے ہیں کہ اس کو یہ بچہ ملے گا، اس کو یہ چیز ملے گی، اس کو یہ رزق. ہمیں جو مل رہا ہے امام کا صدقہ ہے. اچھا دوسرا سوال، امام زمانہ دن میں 10 مرتبہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، شیعوں کے لیے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، جتنے بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، 3-4 نسلیں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. کسی نے آپ کو 10 سال تک، کسی نے آپ کو 20 سال تک، کسی نے آپ کو 50 سال تک، ہر روز اگر 10 تحفے دیے، ہر روز ایک آدمی آپ کو 50 سال تک، 30 سال تک 10 تحفے ڈیلی دے رہا ہے، کبھی تو آپ سوچیں گے میں بھی اسے کچھ تحفہ دوں یا نہیں؟ کبھی تو آپ کہیں گے بھائی میں بھی اس کو کوئی تحفہ دوں. امام زمانہ 10 سال والے بچے کو اسی طرح، 50 سال والے کو اسی طرح، 100 سال والے کو اسی طرح، ہر روز 10 مرتبہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، یعنی تمہیں 10 تحفے دے رہے ہیں. اب ہم بھی تو امام کو کوئی تحفہ دیں نا. اب یہ آپ سے وعدہ لینے والا ہوں، کیا تحفہ امام زمانہ کو دیں؟ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے اور امام زمانہ کو ہدیہ کرنی ہے. جو مومن، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جو مومنین وعدہ کرتے ہیں کہ 40 دن تک ہر روز امام زمانہ کو 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کریں گے، وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. صلوات تو آپ نے بڑی آسانی سے پڑھ لی، لیکن یہ سنیے گا، مومن وعدہ دے کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہ شخص جو وعدہ دے کے وعدہ خلافی کرے وہ بے دین ہے. لا دین لمن لا عہد لہ. جو وعدہ خلافی کرے وہ جناب ایمان سے نکل جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے. تو مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور صلوات سے اب مجھے اندازہ صحیح نہیں ہوا، کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب وہ 7 والے نے پڑھی تھی، میں نے تھوڑی پڑھی تھی، تو میں نے وعدہ نہیں دیا. اب میں دوسرے انداز سے وعدہ، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا، تحفہ کرے گا، گفٹ کرے گا، وہ ہاتھ بلند کرے. سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ 40 دن تک آپ نے وعدہ کرنا ہے. آواز بیچ میں کچھ لوگ نہیں اٹھا رہے، کیا بات ہے؟ زبردستی نہیں ہے بھائی، زبردستی نہیں ہے. سوچ سمجھ کے وعدہ دیجئے، کیونکہ 40 دن تک عمل کرنا ہے. ماشاءاللہ ان کے لیے بلند ترین صلوات. 70% مجمع نے تو خود ہاتھ اٹھایا، 10% کو تھوڑا میں نے زبردستی اٹھوایا، لیکن چلو 80% مجمع اس نے وعدہ دیا. یہاں ساتھی جو میرے بیٹھے ہیں نا، یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھایا. لیکن 40 دن تک اب آپ پھنسے ہوئے ہیں. 40 دن تک آپ نے ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے اور امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی. لیکن 40 دن کا وعدہ دے چکے ہیں، وعدہ خلافی مومن نہیں کرتا. بس آج کا میسج یہی ہے. ایک، مولا علی سب سے بڑے عالم، تو تم بھی علم میں آگے رہو، ہر عقیدے پر دلیل ہو، حتیٰ چھوٹے بچے کو، جو آپ نے بچے کا مناظرہ سنا. نمبر 2، گناہ سے بچنے کے لیے میں خلاصہ سنا رہا ہوں پوری مجلس کا. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اپنی عزت کرو. اپنی عزت کب کریں گے؟ جب اپنی معرفت حاصل کریں.
اور نمبر 3 آج کا نسخہ 5000 12000 14000 1,40,000 مرتبہ صلوات۔ نمبر 4 آپ کا ٹاسک 40 دن تک 500 مرتبہ صلوات پڑھی۔ یہ پورے گھنٹے کی مجلس کا خلاصہ۔ اگر میں آتے ہی یہ 4 باتیں بتاتا تو 4 منٹ لگتے، لیکن ایکسپلین کرنا ضروری تھا، اسی لیے اتنا آپ کا ٹائم لیا۔ لیکن آئیے گریہ کریں، گریہ کے دن ہیں، ٹشو میں بس، گریہ کے دن ہیں، ماتم کے دن ہیں، رونے کے دن ہیں۔ ان دنوں میں رونا ہے، لیکن سب سے زیادہ پتہ ہے کس بات پہ رونا ہے؟ سب سے زیادہ جو انسان اپنی زندگی میں ایسا کام کر چکا ہے، اللہ نہ کرے انشاءاللہ کوئی شیعہ ایسا کام نہیں کرتا، مثلا غیبت کر چکا ہے، مثلا نامحرم کو دیکھ چکا ہے، مثلا کسی پہ تہمت لگا چکا ہے، مثلا کسی کا حق کھا چکا ہے، یہ سارے گناہ ہیں، مثلا کسی پہ ظلم کر چکا ہے۔ اگر کوئی مومن ایسا غلط کام کر چکا ہے جس سے امام کا دل دکھتا ہے، جس سے امام کا دل غمگین ہوتا ہے، وہ آج تڑپ تڑپ کے روئے اور کہے مولا میں نے آج تک اگر غلطیاں کی ہیں، شیطان کے وسوسے میں تھا، جہالت میں تھا، مگر میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا۔ لیکن مولا کا دل تو دکھتا ہے نا جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے۔ کوئی کافر گناہ کرے مولا کو تب بھی دکھ ہوگا، کوئی غیر شیعہ گناہ کرے مولا کو تب بھی دکھ ہوگا، کیونکہ مولا تمام انسانیت سے محبت کرتے ہیں۔ مگر جب شیعہ گناہ کرتا ہے مولا کا بڑا دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرے اگر گناہ کرتے ہیں وہ تو اپنے نہیں ہیں، وہ پرائے ہیں، یہ تو اپنا شیعہ ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے مولا کو، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں آپ کا اپنا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کتنا دکھ ہوگا۔ اب روڈ پہ کسی اور شہر میں چلے گئے، ایک بچے نے گالی دے دی، آپ کو دکھ تو ہوگا، مگر اتنا نہیں جب آپ کا اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار آپ کو گالی دے گا۔ آپ کہیں گے وہ تو پرایا ہے، میں اسے جانتا ہی نہیں، مگر یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا رشتہ دار، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں، کم سے کم ہم مولا کا دل نہ دکھائیں۔ مولا حسین مظلوم ہیں، ہماری دیگر ائمہ سب مظلوم ہیں، لیکن میرے خیال میں جو مظلومیت مولا امام زمانہ کیے گئے وہ الگ ہے۔ کیا ہے؟ سنو گے، برداشت کر سکو گے؟ کربلا سب سے بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے ہاں۔ ہر امام نے کربلا کے بارے میں تڑپ تڑپ کے گریہ کیا۔ کربلا میں جو کچھ ہوا میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، اکبر کی شہادت حسین نے ایک بار دیکھی، قاسم کی شہادت حسین نے ایک بار دیکھی، اصغر کی شہادت حسین نے ایک مرتبہ دیکھی، عباس کے بازو حسین نے ایک مرتبہ کٹتے دیکھے، اور محمد کا لاشا حسین نے ایک مرتبہ اٹھایا، ایک مرتبہ۔ جانتے ہیں کربلا میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہیں حسین جیسا صابر امام بھی برداشت نہ کر سکا۔ سنو گے؟ کربلا میں راوی کہتا ہے جب علی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، جب علی اکبر نے کہا بابا میں گر گیا،
راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے حسین کو دیکھا تھا، سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، مگر اکبر کی شہادت کے بعد میں نے حسین کو نہیں بھیجانا، سر کے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، مگر حسین نے اکبر کی شہادت ایک بار دیکھی، حسین برداشت نہ کر سکے، صابر حسین، مگر امام زمانہ کی مظلومیت سنو، اللہ امام زمانہ کو ہر روز کربلا کا منظر دکھاتا کربلا کا وہی منظر جو تم سن کے برداشت نہیں کر سکتے، جو حسین سے برداشت نہیں ہوا، اللہ ہر روز امام زمانہ کو دکھاتا ہے، امام زمانہ تڑپ تڑپ کے روتے ہوں گے، میرے اللہ میرا جلد ظہور فرمایا تاکہ ان ظالموں سے انتقام لوں، اور جنہوں نے اکبر کو مارا، جنہوں نے قاسم کو مارا، مگر عجب نئی آواز آتی ہوگی، مہدی ابھی تمہارے شیعہ تیار نہیں ہوئے، مہدی ابھی تمہارے شیعہ تیار نہیں ہوئے، ابھی تمہارے شیعہ اپنی دنیا داری میں مست ہیں، ابھی تمہارے شیعہ پیسے کمانے میں مست ہیں، ابھی تمہارے شیعوں کو تم یاد بھی نہیں ہو، کتنے شیعہ جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کتنے شیعہ ہر روز امام زمانہ کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے سلام کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے اس پہ عادت بنا دو تاکہ دن میں امام زمانہ کی یاد میں رہو، امام زمانہ دن میں 10 مرتبہ میرے لیے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ہم امام زمانہ کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ایران میں نے دیکھا مشہد میں چھوٹے چھوٹے بچے جب امام زمانہ کا ذکر آتا ہے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کب آؤ گے یوسف زہرا، مگر پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بھی نہیں روتے، امام زمانہ کی غربت سنو گے، جہاں پہ امام زمانہ کا منبر ہے، امام زمانہ کے منبر کے سامنے حسین کا خون بھرا کرتا لہراتا ہے، کون سا کرتا؟ وہی کرتا جسے جب زینب نے اماں زہرا کی قبر پہ رکھا، ہائے زہرا کی قبر میں زلزلہ آیا، امام زمانہ دیکھتے ہیں رو کے کہتے ہوں گے میرے اللہ میرا جلد ظہور فرما، عجب نہیں آواز آتی ہوگی ابھی شیعہ تیار نہیں ہوئے، کہ جو وعدہ دیا ہے نا 40 دن تک انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا، ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر کے کہنا مولا اگر آج تک آپ سے غافل تھے گے آج کے بعد غافل نہیں رہیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے 4 ٹوٹی ہوئی قبروں کے سامنے کھڑے ہیں، قدیمی مومن سمجھ گئے جنت البقیع، یہاں کتنے چراغ جلا ہیں آپ نے، مگر جنت البقیع میں رات کو کوئی چراغ نہیں جلاتا، دن کو کوئی سایہ نہیں کرتا، امام کو سلام کریں، آنکھوں کو بند کریں، جنت البقیع کو یاد کریں اور بلند آواز سے کہیں السلام علی الحسین، بلند آواز السلام وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب
بہتر انداز سے السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. جب بھی سلام کرو نا سلام کا ترجمہ بھی یاد رکھو. سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ السلام علی الحسین، یعنی میرا سلام اس حسین پر. جب بھی کہو نا السلام علی الحسین، ذہن میں یہ تصور کرو میرا سلام اس حسین پر جو عاشور کے دن کبھی دائیں دیکھ رہا ہے کبھی بائیں دیکھ رہا ہے. نہ اکبر رہا نہ قاسم نہ عباس رہے نہ اون و محمد، حسین تنہا رہ گیا. سلام کا ترجمہ السلام علی الحسین یعنی کیا؟ یعنی میرا سلام اس حسین پر جس نے آخری لمحے اماں فضہ سے کہا اماں فضہ میرا ایک پرانا کرتا لے کر آ، مگر اماں فضہ زینب دیکھے نہ پائے، زینب دیکھنے نہ پائے، زینب سے چھپا کے لانا. اماں فضہ کرتا چھپا کے لا رہی ہیں، زینب نے دیکھ لیا. فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ فضہ نے کہا ایک پرانا کرتا ہے. زینب کی چیخیں بلند ہوئی، اماں فضہ یہ پرانا کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے، یہ حسین کا کفن ہے. اماں زہرا سیتی تھی اور زاروں قطار روتی تھی. السلام علی الحسین. سلام کا ترجمہ وعلی علی ابن الحسین یعنی کیا؟ یعنی میرا سلام اس مظلوم امام پہ جو وضو کے لیے پانی کو اٹھاتا تھا. جب پانی پہ نظر پڑتی تھی کبھی اصغر کی پیاس کو روتا تھا، کبھی اکبر کی پیاس کو تڑپتا تھا، کبھی بابا کی پیاس کو روتا تھا. اتنا روتا تھا پانی آنسو میں بدل جاتا تھا. سلام ترجمے کے ساتھ جب کرو گے تو گریہ آئے گا. وَعَلَىٰ أَوْلَادِ الْحُسَيْن. اولاد الحسین کون ہے؟ یعنی میرا سلام حسین کے جوانک پہ جب اکبر گرے حسین نے کہا اکبر بابا کو بلاؤ، بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اولاد الحسین یعنی کیا؟ اولاد الحسین یعنی میرا سلام اس ننھے علی اصغر پہ جسے ماں نے تیار کر کے پانی پینے بھیجا تھا، مگر ظالم 3 پھل کا تیر مار دیا. جب بھی سلام کرو نا ترجمے کے ساتھ اولاد الحسین یعنی میرا سلام اس 3 برس کی بچی پہ جس نے عید قربان کے دن دیکھا بابا مسلم کی بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، بابا مسلم کی بچیوں کو بالیاں پہنا رہے. اولاد الحسین یعنی میرا سلام اس سکینہ پہ جس نے سمجھا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو مگر عاشور کے دن سکینہ نے کیا دیکھا؟ سکینہ سمجھی کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر سکینہ نے دیکھا شمر تازیانہ لے کر آیا. سلام ترجمے کے ساتھ اب سینے پہ ہاتھ رکھو، ترجمے کے ساتھ آنکھوں کو بند کرو اور مولا کو سلام کرو. السلام علی الحسین. بلند
السلام. سب کی آواز نہیں آ رہی. السلام وعلی الحسین. جی بسم اللہ. شمر تازیانہ لے کر آیا. مومن پوچھ رہا ہے شمر کیا لے کر آیا؟ عزادار و سکینہ نے سمجھا کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا ہائے بالیاں پہنائے گا. مگر سکینہ نے کیا دیکھا؟ شمر تازیانہ لے کر آیا. ایک ظالم نے بالیاں کھینچی, ایک ظالم نے تماچا مارا, ایک ظالم نے بالوں سے کھینچا. مجھے نہیں معلوم شاید سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی لاش پہ آئی. چھوٹی بچی 3 برس کی بچی. بابا عید قربان کے دن آپ نے تو بتایا تھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے. بابا کسی نے مجھے پیار نہیں کیا. ایک ظالم نے تماچا مارا, ایک ظالم نے تازیانہ مارا. جب بھی سلام ترجمے کے ساتھ پڑھو گے دل تڑپ جائے گا. اب ترجمے کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھو. السلام علی الحسین. بلند آواز. وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. عزادارو تم غم حسین میں روتے ہو 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ, پھر گھر جا کے آرام سے سو جاتے ہو. مگر عزادارو مولا سجاد 35 برس روتے رہے. میں قربان سجاد کی غربت میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ رویا. آخر تک کا مجمع چیخ چیخ کے رونا. امام سجاد کی شب شہادت ہے. آپ 5-10 منٹ روتے آئے. ذرا غور سے سننا. جب روتے روتے آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کوئی آپ کو ٹیشو دیتا ہے, کوئی آپ کو گلاس پانی کا دیتا ہے, کوئی آپ کو سینے سے لگاتا ہے. مگر امام سجاد فرماتے ہیں جب کربلا کے بعد ہم روتے تھے کوئی پانی نہیں دیتا تھا. ہائے ظالم تازیانہ لے کر آتے تھے. غم حسین میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا. عزادارو غم حسین میں صرف تم نہیں روتے. حضرت آدم اللہ کا نبی, اللہ نے کہا آدم مجھے پنجتن کا واسطہ دے تمہیں بخش دوں. آدم نے کہا خدایا تجھے محمد کا واسطہ, خدایا تجھے علی کا واسطہ, خدایا تجھے فاطمہ کا واسطہ, خدایا تجھے حسن کا واسطہ. روایت میں ملتا ہے جیسے آدم نے حسین کا نام لیا آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل ہلنے لگا. جبریل یہ کیسا نام ہے جیسے کہتا ہوں خدایا حسین کا واسطہ میرا رونے کو جی کرتا ہے. جبریل بتا حسین کون؟ جبریل نے کہا یہ نبی کا نواسا ہے جسے ظالم 3 دن کا پیاسا شہید کریں گے. مولا سجاد 35 برس روتے رہے. سنو کہ مولا حسین کی غربت, دل تڑپ جائے گا. اگر حسین کو کافروں نے شہید کیا ہوتا دل تو تڑپتا, مگر دل ہمارا چکنا چور ہو جاتا ہے جب دیکھتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں نے شہید کیا. اگر کافر شہید کرتے ہمارا دل ٹوٹتا, مگر اب دل پھٹ گیا. حسین کو وہ شہید کر رہے تھے جو کہہ رہے تھے جلدی حسین کو شہید کرو جا کے نماز پڑھنی ہے.
محمد رسول اللہ کہنے والوں نے حسین کو شہید کیا۔ عزادارو حسین کا درد سنو، غم سنو۔ اگر حسین کو شہید کرنے سے پہلے پانی پلاتے پھر شہید کرتے پھر بھی ہمارا دل پھٹتا، مگر اب دل ٹوٹ چکا ہے کیونکہ حسین کو پیاسا مارا۔ حسین حسین کے غم میں رونے والوں، اگر حسین کو اکیلے میں تنہائی میں شہید کرتے تب بھی ہمارا دل ٹوٹتا، مگر اب دل پھٹ گیا۔ زینب دیکھ رہی تھی، سکینہ رو رہی تھی، شمر سینے پہ بیٹھا امامہ اتارا، سکینہ کہہ رہی ہے کوئی بابا کو بچائے۔ اگر تنہائی میں حسین کو شہید کر دے پھر بھی دل ٹوٹتا، مگر حسین کو بچوں کے زور رگ۔ 35 برس مولا سجاد اس غم میں روتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک مومن منہال مولا سجاد کے پاس آیا، کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ مولا نے کہا اے منہال تو پوچھ رہا ہے میں اتنا کیوں روتا ہوں؟ منہال یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے صرف ایک یوسف اس کی آنکھوں سے غائب ہوا تھا۔ یعقوب کو معلوم تھا یوسف زندہ ہے، مگر یعقوب نے اتنا گریہ کیا آنکھیں سفید ہو گئی۔ منہال ایک دن میں ہمارے 18 یوسف مارے گئے، اور میرے اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، میرے اصغر کے گلے پہ تیر لگے۔ تم کہہ رہے ہو ہم کیوں روتے ہیں؟ منہال کہتا ہے مولا یہ ٹھیک ہے بڑا ظلم ہوا، مگر مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت آپ کی میراث ہے۔ عزادارو اتنا سننا تھا۔ مولا نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ غیرت مند سن سکو گے؟ منہال ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر منہال ماں بہنوں کے ساتھ او بازاروں میں جانا، او زینب کے ساتھ دربار میں جانا، یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ اب بڑی آسانی سے سنتے ہیں غیرت مندو، جسے دربار میں بی بی کے آنے پر رونا نہیں آتا اپنی ماں بہن کو سوچ لے۔ عزادارو ایک شخص مولا سجاد کے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولا میں ابن زیاد کی دربار میں کام کرتا تھا۔ کب؟ جب آپ کے چچا مسلم لائے گئے، ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، اور سر سے پاؤں تک خون میں زخمی تھے، آپ کے چچا مسلم کا ہونٹ زخمی تھا، آپ کے چچا مسلم کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، مگر اے مولا سجاد میں نے دیکھا آپ کے چچا مسلم سینہ تان کے کھڑے تھے، آپ کے چچا مسلم کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ قدیمی مومن غور کرو، آپ کے چچا مسلم کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، آپ کے چچا مسلم ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے باتیں کر رہے تھے، مگر مولا میں نے دیکھا جب آپ بھی ابن زیاد کی دربار میں آئے، اس وقت بھی میں ابن زیاد کی دربار میں تھا، میں نے دیکھا آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہے۔
مومن کہتا ہے مولا آپ تو اپنے چچا سے زیادہ بہادر ہیں، آپ امام ہیں، آپ کی کمر کیوں جھکی ہوئی تھی، آپ کا سر کیوں جھکا ہوا تھا، آپ کی نظریں کیوں جھکی ہوئی تھی؟ مولا نے کہا مومن تم نے غور نہیں کیا، جب چچا مسلم آئے تھے ساتھ میں پردے دار بیویاں نہیں تھے، مگر جب میں آیا تھا ساتھ میں پردے دار بیویاں تھے، ساتھ میں نبی زادیاں تھے، جب میں آیا تھا ساتھ میں زینب تھی، میں کیسے نظریں اٹھاتا؟ روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، سروں سے بلند نہ شرماؤ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو سروں سے بلند، پورا مجمع نہ شرماؤ، ہاتھوں کو بلند کرو اور امام زمانہ کو بلاؤ، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، پورا مجمع یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب الزمان مولا مولا۔ کوئی ہاتھ نہ جھکائے، ہاتھ اوپر ہو، جس کا ہاتھ تھک جائے ان ہاتھوں کو یاد کرے، اور جو کربلا کے بعد گردن کے پیچھے بندھے تھے، ہاتھ نہیں جھکانا، امام زمانہ کو بلانا، امام زمانہ آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب مولا سجاد مدینے میں کسی کو حیوان ذبح کرتا دیکھتے تھے، دوڑتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے تھے اور پوچھتے تھے اے مومن کیا تو نے اسے پانی پلایا؟ مومن روتا تھا، کہتا تھا مولا میں مسلمان ہوں، میں نے اسے پانی پلایا۔ مولا زمین پہ بیٹھ کے روتے تھے، ہائے بابا لوگ حیوانوں کو بھی پانی پلاتے مگر بابا آپ کو پیاسا مر گیا۔ یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز یا صاحب الزمان مولا مولا۔ مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب بازار میں کسی نے مولا سجاد کو دیکھا، ہاتھ نہ جھکاؤ، ہاتھ اوپر ہو، مولا کو بلانا ہے، اس وقت کا واسطہ جب کسی نے مولا کو بازار میں دیکھا اور مولا سجاد کو ایک مرتبہ سلام کیا، مولا سجاد نے کہا مومن پھر دوبارہ سلام کر۔ مومن نے کہا اے مومن اے قیدی کیا کبھی کسی نے تمہیں سلام نہیں کیا؟ مولا نے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا کے بعد کسی نے سلام نہیں کیا۔ مولا امام زمانہ اس لمحے کا واسطہ جب اس مومن نے کہا اے قیدی تم نے بڑی بات کر دی، خدا تو صرف حسین پہ سلام کرتا، اے قیدی کیا حسین کو جانتے ہو؟ مولا سجاد نے کہا جتنا میں حسین کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ مومن نے کہا اے قیدی اگر حسین کو جانتے ہو بتا حسین کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے، حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے۔ مومن کہتا اے قیدی مگر تم نے حسین کے بڑے بیٹے کا نام نہیں لیا۔ عزادار مولا نے کہا مومن دعا کرو حسین کا بڑا بیٹا مر جائے۔
مومن کہتا ہے اے قیدی میرے مولا کو بد دعا نہ کر، اللہ مولا کو حسین کے ساتھ آباد رکھے، اللہ مولا کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ مولا نے کہا نہیں پہچانا، آنا علی بن الحسین، میں ہی حسین کا بڑا بیٹا سجاد ہوں۔ مولا امام زمانہ آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب اچانک مومن کی نظر مولا کے پیچھے کچھ خواتین پہ پڑ گئی، مولا سے پوچھتا ہے مولا کیا یہ آپ کی کنیزیں ہیں؟ مولا کہتے نظر جھکا دو، یہ نبی زادیاں خدایا تجھے امام زین العابدین کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کا جل ظہور فرما، خدایا تجھے مولا سجاد کی مظلومیت کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، خدایا تجھے امام سجاد کی غربت کا واسطہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ کہہ رہے ہیں کہ اور مصائب بھی تھوڑا سا پڑا جائے، تابوت آئے گا، بس ایک دو جملے امام زمانہ کو بلا رہے ہیں۔ مومنوں تابوت مولا سجاد کا آنے والا ہے، آئے مولا کا تابوت آئے گا، آپ بڑے احترام سے اٹھائیں گے، آپ تابوت کو چومیں گے، تابوت لینے والے تابوت ابھی لائیں، آپ تابوت کو چومیں گے، مگر عزادارو حسین کے بابا کا کوئی تابوت نہیں تھا، سجاد کے بابا کا کوئی تابوت نہیں تھا، سجاد کا جنازہ اٹھایا مومنین آئے، مگر عجب نہیں سجاد کی لاش تڑپ رہی ہوگی، میرے بابا کا جنازہ اٹھا مگر کوئی تابوت نہیں تھا۔ ماتم حسین جڑا چوٹ جی دیا لاشا کوچا وچ بازار دے آیا، او عابد روندا خون گیا، جڑا چوٹ جی دیا لاشا کوچا وچ بازار دے آیا، او عابد روندا خون گیا، جڑا چوٹ جی دیا لاشا کوچا وچ بازار دے آیا، او عابد روندا خون گیا، جڑا چوٹ چا وچ بازار دے آیا، او عابد روندا خون گیا، جداں شامیاں انگلیاں چاچا کے ناچایا زہرا جائی دا، جداں شامیاں انگلیاں چاچا کے ناچایا زہرا جائی دا، غیرت دا خالق جھنے پیا ہے بدماشاں جگر دکھایا، او عابد روندا جڑا چوٹ جوں دیا وچ بازار دے آیا، او عابد روندا
جڑا چوٹ جی دیا لاشاں کو چاوچ بازار دے آیا او عابد روندا دربار دے وچ مقتولاں دے جداں قاتلاں کو انعام ملے